کال پہ بہت کم وقت میں یہاں تشریف لائے اور ہماری گزارشات سننے کے لیے یہاں پہ ابھی بیٹھے ہیں آپ۔ آج آپ کو زحمت دینے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے چونکہ 29 ستمبر کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن کی جو ایک تحریک ایکشن کمیٹی نے جو دی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو کال دی ہوئی ہے اور جو تحریک چل رہی ہے اس حوالے سے آپ سارے لوگ وہ اس میں سارے لوگ آپ ویل اویئر ہیں۔ آپ کو اس سے پہلے بھی پتہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ تقریباً 1.5 سال 2 سال سے چل رہا ہے، تو اس میں مختلف اس کے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، کچھ چیزیں ان کی منظور بھی ہو چکی ہیں، کچھ ابھی ہونی باقی تھی۔ تو ریسنٹلی چونکہ جو ایک ان کی میٹنگ ہوئی اور ان کے مذاکرات ہوئے تو آلموسٹ انہی کے بقول جو انہی کے ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے بات کی کہ ٹیبل پہ وہ ساری چیزیں وہ اچیو کر چکے تھے اور وہ سارے مطالبات ان کو اس کی حد تک ساری ان کو تسلی دے دی گئی تھی کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہو بھی جائیں گے۔ اس کی حد تک جب یہ سیٹسفائی ہو گئے تو دین انہوں نے پھر وہ 2 مطالبات اور رکھ لیے، ایک ماجرین والا رکھ لیا اور ایک وہ جو اشرفیہ کی مراد والا رکھ لیا۔ اس پہ چونکہ لیجسلیشن ہونی تھی تو وہ پھر انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے ٹائم دیں یا جو بھی ان کے درمیان گفتگو ہوئی، اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم چونکہ نہیں مانتے، اٹھ کے چلے آئے۔ ان کا طریقہ کار ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک بات ایسی ضرور اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جس پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ یہ اٹھ جائیں اور یہ اس کو ڈیڈ لاک قرار دے کے تو وہاں سے اس سارے سسٹم کو سبکاج کر کے اٹھ جائیں کہ جی اچھا ہم نہیں مانتے۔ خیر یہ تو چونکہ گورنمنٹ کا ڈومین تھی، ان کے ساتھ ان کی بات چل بھی رہی ہے، ہوئی بھی ہے اور اللہ کرے کہ آئندہ بھی کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ آج میں جو چونکہ میری ریسنٹلی یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ہے، یہ میرا اپنا شہر ہے، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، جس صاحب کو بھی ایک یہاں پہ ایک کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میری یہ گزارش ہوگی، میرا ایک پیغام میں چونکہ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ شہر ہمارا اپنا ہے، یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ کوئی ایسا ایجنڈا جس ایجنڈے کی تکمیل پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اس ایجنڈے کو لے کے ہم اگر اپنے اس شہر کا امن تباہ کریں گے تو یہ اس شہر کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ بینگ اے پولیس افسر اور بینگ اے سپرنٹینڈنٹ پولیس میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں لوگوں کو تحفظ فراہم کروں، لوگوں کی پراپرٹی کو تحفظ فراہم کروں، ان کی پراپرٹی کا دفاع کروں، لوگوں کا دفاع کروں۔ یہ چونکہ میری پرائرٹیز میں اس لیے بھی ہے کہ یہ میرے منصب کا بھی تقاضا ہے اور میری سروس بھی یہی ہے، ڈیمانڈ یہی کرتی ہے۔ میں ایک فورس کو کمانڈ کر رہا ہوں اور میری فورس کی ذمہ داری 100% یہی ہوگی کہ اگر کوئی شخص شہر کے اندر اپنی مرضی سے دکان کھولتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، تو اس کو کسی بھی طرح سے اس کو کوئی خوفزدہ کرنے کی یا کوئی ایسا جتھا یا ایسا کوئی گروہ جو کوئی ڈنڈے لے کے جا کے دکان بند کروائے، یہ نہیں ہوگا اور نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ میسیج ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ دکانیں کوئی اگر بند کر کے مہینہ کوئی نہیں کھولتا، ہم کسی کو نہیں کہتے کہ دکان کھولیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اگر دکان کھول رہا ہے، کوئی ایسا دکاندار ہے جو دکان کھولنا چاہتا ہے، اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ شیلٹر فرام نہ ہو کہ کوئی 2 لڑکے 4 لڑکے آ گئے تو پھر تو یہ اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو جاتی ہے۔ تو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے، اکارڈنگ ٹو لا سارا کام کریں گے، لوگوں کو بھی سمجھائیں گے، سمجھایا بھی ہے، بہت ساری میٹنگز بھی کی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ لوگوں نے یہ بات سمجھی بھی ہے، ہمارے لوگ اچھے لوگ ہیں، بات سمجھتے بھی ہیں اور اتنے کوئی اگریسو لوگ ہمارے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید بھی ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تو مطلب یہ میسیج جو میرا ان تک جا رہا ہے، یہ میسیج کو ان کو میں تھریٹ نہیں کر رہا، میں صرف ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم نے چونکہ لوگوں کی پراپرٹیز کا بھی دفاع کرنا ہے اور لوگوں کا بھی دفاع کرنا ہے اور ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے۔ تو ہم تماشا بالکل نہیں دیکھ سکتے کہ اگر 2 لڑکے 4 لڑکے ڈنڈے لے کے لوگوں کی دکانیں بند کروائیں گے تو یہ پھر ہماری موجودگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر ہمیں موجود ہی نہیں رہنا چاہیے۔ پھر جو بھی کوئی کرتا ہے پھر کرتا رہے، جب ہماری موجودگی ہوگی تو پھر ایسا نہیں ہوگا اور ایسا نہیں کرنے دیں گے کسی کو۔ یہاں بھی کوئی بندہ لا لیسنس کی بات کرے گا، اس کو سمجھائیں گے بھی، اور اگر وہ نہ سمجھا تو پھر اس کو ہاتھ سے بھی روکیں گے، روکنے کی کوشش کریں گے کہ وہ رک جائے۔
اور کوشش ہم بھی کریں گے کہ ہمارا کم سے کم نقصان ہو، ہمارے لوگ کوئی زیادہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی لوگوں نے اس طرح کا پروگرام بنایا ہی ہے کہ کسی نے پولیس کے سر پہ پتھر مارنا ہی ہے، کسی نے کسی مجسٹریٹ کے سر پہ پتھر مارنا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ قانون کا سامنا کرے گا اور پراپرلی کرے گا، اور جو بھی پولیس کے ڈومین میں جو اختیار موجود ہے اس اختیار کے اندر رہ کے کارروائی بھی ہوگی، اور ہم کسی بھی مجمع کو وائلنٹ بھی نہیں ہونے دیں گے، اور کوئی پراپرٹی اور کسی طرح سے بھی کسی جانی نقصان کا بھی ہم انشاءاللہ ان کو سبب نہیں بننے دیں گے۔ تو میں چونکہ ایک دفعہ پھر سے اپنے سارے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تحریکیں بھی چلتی ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، لیکن جو دنیا میں پرامن احتجاج ہے اور پرامن جو تحریکیں ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، اور جو اس طرح کی تحریکیں ہیں جن میں فوری طور پہ جانی نقصان ہوتے ہیں تو وہ تحریکیں بھی زیادہ دیر تک نہیں چلتی، اور فوری دین اینڈ دیئر وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں اور کسی بغیر نتیجے کے ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ احتجاج کرنے والے لوگوں کو میری طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ وہ بے شک احتجاج کریں، اپنا پرامن طریقے سے کریں، کسی دکاندار کو وہ جبراً دکان بند نہ کروائیں، کسی گاڑی کو زبردستی روڈ پہ آنے سے نہ روکیں، ٹھیک ہے؟ جو نہیں آتا وہ بے شک نہ آئے، کوئی بندہ زبردستی کسی گاڑی کو روڈ پہ لائے گا بھی نہیں، اور نہ کسی دکاندار کو کہے گا تم دکان کھولو، لیکن جو کھولیں گے دکان تو یہ بالکل کلیئر روڈ میسج ہے کہ وہ ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا، نہ کوئی ڈنڈا بردار کوئی فورس آئے گی یہاں پہ، اور نہ ڈنڈا چلانے والے لوگ یہاں پہ شہر پہ موو کریں گے، تو چونکہ ہماری نفی شہر میں لگی ہوگی اور ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے جی سر، ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ہمارے جو میڈیا کے بھائی ہیں ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کال پہ آئے، ہمارا موقف جو کمنگ ڈیز میں ہمارے چیلنجز ہیں ان پہ لیا جا رہا ہے۔ اپریسیشن اس لیے ہے کہ جتنا بھی ہمارا پاسٹ یہاں چیلنجز رہے ہیں یا کرائسس سچویشن رہی ہے اس میں میڈیا کا کردار بڑا جاندار، مثبت اور بڑا انکریجنگ رہا ہے۔ تو ہم آپ سے دوبارہ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نے جس طرح پہلے اپنا جاندار رول دے کے اس معاشرے کو باقی امن کو جو ہے وہ برقرار رکھنے میں بڑا پرومیننٹ کردار ادا کیے، اسی طرح آپ اپنا یہ رول پلے کرتے رہیں۔ 29 کے والے سے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے AJK میں جو ہے شٹر ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کی جو ہے کال دی گئی ہے، اس تسلسل میں جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ آپ لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوا، ہمارا علماء اکرام سے، بار سے، سول سوسائٹی، لوکل باڈیز کے ہمارے جو الیکٹڈ ریپس ہیں ان سے، ٹیچر ایسوسیشنز جو ہیں ان سے ہوئی ہے، اور باقی جتنی بھی ہماری سول سوسائٹی کے نوٹیبلز ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، ان سب سے ہم نے بارہا انٹریکشنز کی ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ اپنی کمیونیکیشن جو ایون پروٹیسٹرز ہیں ان کے مختلف لوگوں کے ساتھ بھی، لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہماری یہاں پہ ملٹیپل اوقات میں میٹنگز ہوئی ہیں، ڈسکشنز ہوئی ہیں اور بات چیت ہوئی ہے۔ یہ کمیونیکیشن چینل انشاءاللہ ہم آخری ٹائم تک جو ہے بریک نہیں کریں گے، ہم کمیونیکیشن کرتے رہیں گے اور انہیں سمجھاتے رہیں گے۔ ہماری آپ سب سے استدعا یہ ہے اس میڈیا کی وساطت سے آؤٹ ریچ ہماری دور دراز تک پہنچائی جائے، والدین سے، اساتذہ سے، سول سوسائٹی سے، اور جو ہمارے نوٹیبلز ہیں، کہ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے لوگوں کا۔ پروٹیسٹ جو ہے اس کی آڑ میں کہیں جلاؤ گراؤ، کہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن یا اس طرح کی انارکی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اب تمام ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو اور اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں کو اس چیز سے باز و ممنوع رکھیں، انہیں سمجھائیں کہ کسی بھی نیگیٹیوٹی کا انتشار کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ انتشار اس معاشرتی امن کے لیے بگاڑ ہے، اور اس معاشرے کا امن ہی اس معاشرے کی خوبصورتی ہے۔ ہم سب کو مل کے جو ہے اس معاشرے کے امن کو اور اس سوشل آرڈر کو برقرار رکھنا ہے۔ جس طرح ایس پی صاحب نے بڑی کمپریہنسو بات کی ہے کہ ہم ہر بندے سے آخری ٹائم تک بات کر رہے ہیں اور بات کریں گے، جو بھی کوئی بات کرنا چاہے ہم سارے حاضر ہیں۔ اسٹیٹ بھی بڑے سیل لیول پہ لوگوں کو انگیج کیا گیا، انفارچونیٹلی چیزیں جو ہیں وہ نو ریٹرن پہ لے جائی گئی ہیں،
وہ چیزیں بھی آپ لوگ کے سامنے ہی ہیں کہ کیا وجہ بنی ڈائلاگ بریک ہونے کی. ہمارا میسج یہ ہے ہمارے جو بھائی احتجاج کے لیے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں, آپ پرامن ہیں تو ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. بہرحال زبردستی شہر کے اندر کسی کو کوئی دکان بند کرنا, کسی کی گاڑی کو بند کرنا, توڑنا یا کسی کے ساتھ فزیکل ایگریشن کرنا, اس کی قانون میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں, اور اس کو کسی بھی شخص کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو شخص کسی ایگریشن, وائلنس یا کسی انتشار کا حصہ بنے گا, قانون کے مطابق اس کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی. اور دیگر احباب, ہماری سب احباب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ کول فیل اور اس طرح کی کسی ایک سے کسی انتشار کو ہوا دے رہے ہیں یا دیں گے, یا کوئی پوسٹ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگانے سے یا تقاریر سے, تو اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کسی طرح کی سچویشن ارائز ہوتی ہے تو ان لوگوں کو کنائمنس میں جو ہے ان پہ بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جس طرح قبل از بھی ہم نے بارہا ریکویسٹ کی ہے, استدعا کیا ہے کہ خدا را اس معاشرتی امن کو برباد نہ کریں, اس آرڈر کو بیلنس رکھنے میں, اس سوشل آرڈر کو, اس ماحول کو جو ہے امن کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ تعالی ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے لوگوں کے جان مال املاک کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. یہ ہمارا قانونی کام بھی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کے جان مال اور املاک کے علاوہ سرکاری انسٹالیشن جتنی بھی ہیں ان کی حفاظت کو بھی انشور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سڑکوں کے حوالے سے کہ چلتی رہیں گی یا اس طرح کی؟ انشاءاللہ جی سڑکیں چلیں گی, ٹرانسپورٹ بھی اپنی جو ہے وہ روٹین فلو میں چلے گی, کسی کو زبردستی کی اجازت نہیں ہوگی. اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی پروٹیسٹر وغیرہ ہیں, جس طرح بار بار ہم سن رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے آ کے کہ وہ پرامن مظاہرہ کریں گے, وہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے, روڈ بند نہیں کریں گے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے, کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اسی سوسائٹی سے ہیں. تو اتنا انہیں بھی ادراک ہے کہ اس دن بیمار بھی کوئی ہو سکتا ہے, کسی کو ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے, کریٹیکل ایمرجنسی ہو سکتا ہے. ہماری پروٹیسٹر جو حضرات ہیں ان سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کمیونیکیشن چینل جتنے بھی ہیں یا ٹرانسپورٹیشن مینز ہیں ان کو سویر کرنے کی کوشش نہ کریں, جس سے ایک عام آدمی بیمار اور مریض کے لیے مسائل پیدا ہوں. اچھا, ایمرجنسی سروسز میں جیسے میڈیکل سٹور ہیں یا اس طرح کی کھانے پینے کی بیکری ہیں, آئٹمز ہیں, ان کے حوالے سے انشاءاللہ اس پہ جو ہماری اسینشل سروسز ہیں, فوڈ سپلائز اور باقی چیزیں, اس پہ تاجران سے بھی ہماری ملٹیپل ایریاز میں, درکوٹ میں, باغ میں بھی انٹریکشن ہوا ہے, اور ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ جو آپ کی اسینشل سروسز ہیں ان کو مینٹین کریں. ہمیں امید ہے کہ سیویرٹی کو سمجھتے ہوئے, میڈیکل کی نیڈز کو سمجھتے ہوئے, کیونکہ میڈیکل کے مسائل جو ہیں یا اس دن بیمار ایک عام آدمی ہے, جس ایک عام آدمی کے لیے یہ پلی بنا کے یہ پروٹیسٹ کریں, اسی عام آدمی نے اس دن بیمار بھی ہونا ہے, اسی نے اسپتال جانا ہے, اور فوڈ کی بھی اس کی ضرورت ہوگی, اسی کے بچے نے اسکول جانا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر یہ عام آدمی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو عام آدمی کے لیے مسائل پیدا نہیں کیے جائیں گے اور یہ چیزیں اوپن رہیں گی. اچھا سر, ایک چیز بڑی استعمال ہوتی ہے پرامن احتجاج, اس کو تھوڑا ڈیفائن کرنا ضروری ہے سر, کہ سڑک پہ آ کے روڈ بند کر کے نعرے لگانا پرامن احتجاج ہے یا پرتشدد کی تعریف میں آتا ہے؟ دیکھیں جی, پرامن احتجاج وہ ہے کہ جب قانون کے دائرے میں رہ کے آپ کسی دوسرے کے لیے نیوسینس یا پرابلم کریٹ نہیں کرتے. سڑک بند کرنا کرمنل اوفینس ہے, کرمنل اوفینس ہے. سڑک بند کرنا, اس کی آڑ میں کسی کو دھکم پیل کرنا, کہیں کو مار داڑ کرنا, کوئی دکان گاڑی یا کوئی چیز توڑنا, یہ پرامن نہیں ہے, یہ وائلنٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے اور کرمنل اوفینس ہے. یہ اس پہ قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے. بہت شکریہ.